بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک ایماندار مچھیرے کی کہانی بتا رہی ہوں کہ ایک مچھیرا تھا، وہ مچھلیاں پکڑ کے اپنا گزر بسر کرتا تھا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا جو ہر وقت بیمار رہتا تھا اور بہت چھوٹا سا تھا۔ اس کی بیوی کو نا اس سے کافی شکایت رہتی تھی کہ تم میرے بچے کا خیال نہیں کرتے، تم بیٹے کو بڑے ہسپتال میں لے جاؤ، اس کا علاج کرواؤ، روز چھوٹی موٹی دوائیاں لے کے گزارا کرتی ہوں، ہمارا ایک ہی بیٹا ہے، پتہ نہیں اللہ میں دوسری اولاد دے کے نہ دے، اس کا تو خیال کر لو۔ ہر وقت میاں بیوی میں ایسی بات ہوتی رہتی تھی۔ تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ وہ مچھلیاں بیچنے جا رہا تھا گاؤں کی طرف، تو اس نے دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت بیل اکیلا آ رہا ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، اور اس کی رسی بندھی ہوئی ہے اور کھلی ہوئی ہے۔ اس کی نیت خراب ہو جاتی ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں بیل چرا لیتا ہوں اور اس کو بیچ دیتا ہوں اور اچھے پیسے ملیں گے اور بیوی کو جا کے دوں گا علاج کرانے کے لیے، وہ خوش بھی ہو جائے گی اور اس طرح بیٹے کا علاج بھی ہو جائے گا۔ وہ اس نیت سے سوچ کے بیل کو پکڑ کے لے جا رہا ہوتا ہے کہ آدھے راستے کے اس کا جو ایماندار وہ ہوتا ہے نا، اس کی وہ اندر سے ایک چیز جاگ جاتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں ایسی چوری کے پیسے سے اپنے بیٹے کا علاج نہیں کراؤں گا، بھلے وہ بیمار رہے چاہے کچھ بھی رہے۔ وہ یہ سوچتا ہے اور پھر واپس جب باہر ہوتا ہے تو لوگ اس کو دیکھ کے کہتے ہیں یہ بیل تو اس چودھری کا ہے، یہ بیل تو وہ کہتا ہے ہاں یہ مجھے معلوم ہے چودھری کا ہے، میں اسی کے پاس لے کے جا رہا ہوں، یہ کھلا یہاں پھر رہا تھا، میں نے کہا اس سے پہلے کہ کوئی وہ لے لے میں ان کو دینے جا رہا ہوں۔ وہ جا کے وہ چودھری کو جا کے ان کا بیل دے کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ آپ کا بیل کھلا تھا، یہ میں اس لیے آپ کو دینے آیا۔ چودھری بہت خوش ہوتا ہے اس سے اور اس کو کچھ تھوڑا چھوٹا موٹا انعام دے دیتا ہے کہ لے لو۔ وہ منع کرتا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے، لیکن وہ پھر بھی دے دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ گھر آ جاتا ہے، پھر گھر آ کے اپنا روزمرہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ ایک دن کیا ہوتا ہے کہ وہ سمندر دریا میں مچھلیاں پکڑ رہا ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ ایک لڑکی کی لاش آ گئی اس میں، تو وہ گھبرا جاتا ہے کہ یہ لڑکی زندہ ہے کہ مری ہوئی۔ پھر جب غور سے دیکھتا ہے تو وہ لڑکی زندہ ہوتی ہے۔ وہ کیا کرتا ہے، اس لڑکی کو اٹھا کے اپنے ساتھ گھر لے آتا ہے، اس کو خوب اس کا علاج کرواتا ہے، دکھاتا ہے، اس کے پیٹ میں کافی پانی بھر گیا ہوتا ہے، اس کو ڈاکٹر کو دکھاتا ہے، علاج کراتا ہے، تو ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کے بچہ بھی ہونے والا ہے، 8 یا 9 مہینے کا پیٹ میں بچہ ہے اس کے، اور کسی بھی وقت پیدا ہو سکتا ہے، اس کی ایسی حالت ہے۔ اور وہ بڑا حیران ہوتا ہے، کہتا ہے کہ تم یہ کیسے؟ اور اس لڑکی کو ہوش نہیں آ رہا تھا، جوان سی لڑکی تھی اور خوبصورت اور پیاری سی، وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر یہ کیسے دریا میں آ گئی، گر گئی، کیا ہوا، اسی سوچ میں وہ تھا۔ لڑکی کو ہوش نہیں آیا، خیر دوائیاں وغیرہ دی، 2-3 دن وہ بے ہوشی اور اس کے عالم میں رہی، پھر اس سے ہوش آ گیا۔ جب ہوش آیا تو وہ اٹھ کے دیکھنے لگی اور حیران ہو گئی اور رونا شروع کر دیا، میں کہاں ہوں، میں کہاں ہوں، مجھے کیا ہوا؟ تو پھر خیر وہ آہستہ آہستہ اس کو مچھیرے کی بیوی پیار کرتی ہے، سمجھاتی ہے، بتاتی ہے کہ بھئی ہم اپنے گھر لے آئے ہیں، ہم غریب لوگ ہیں، آپ گھبرائیں نہیں، یہ وہ، کیونکہ اس کے لباس اور حلیے سے اور اس نے جو زیور پہنا تھا اس سے لگ رہا تھا کہ وہ امیر لڑکی ہے۔ اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے کہ اس کے یہاں پھر اس کو اچھا سا اپنے بچوں کی طرح گھر میں رکھتا ہے۔ تو اس سے پھر وہ ایک دن وہ اس سے پوچھتا ہے کہ بھئی بتاؤ تمہیں کیا ہوا، تم کیسے دریا میں آ گئی، میرے جال میں کیسے آ گئی تھیں؟ اور وہ کہنے لگا، لڑکی نے بتایا کہ میری اور میرے شوہر کی پسند کی شادی ہوئی تھی اور ہم بڑی محبت کرتے تھے آپس میں، سب کچھ صحیح تھا اور اچھے سے چل رہا تھا، ہم کالج میں پڑھا کرتے تھے، ہماری پسند کی شادی ہوئی ہے، لیکن میرے گاؤں میں میرے والد کی جو زمین تھی، کافی زمینیں تھیں، وہ زمین پر وہ لوگ کچھ ہسپتال یا کوئی چیز بنانا چاہتے تھے جو کہ ہم نہیں دینا چاہتے تھے۔ وہ بچوں کی پبلک پلیس تھی، کھیلنے کی کودنے کی، میرے والد نے چھوڑی تھی، تو وہ مجھے کہتا تھا کہ تم اپنے والد سے کہو کہ وہ زمین میرے دوست کو دے دے۔ اس کا دوست امریکہ میں رہتا تھا، خیر اسی لڑائی جھگڑے میں ہم رہ گئے اور دوست جو تھا وہ امریکہ چلا گیا، اور ہماری شادی بھی ہو گئی تھی اور ہم اپنے گھر میں خوش تھے، اور اب یہ میرا بچہ ہونے والا تھا کہ اس نے مجھے ایک دن یہ بتایا کہ وہ دوست واپس آ گیا ہے۔ بس اتنی بات ہوئی ہے اور کوئی بات نہیں تھی، کوئی جھگڑا نہیں تھا، لیکن ہم لوگ نا، مجھے کہنے لگے میرے شوہر، ہم بائی روڈ بہاولپور سے اسلام آباد جا رہے تھے، تو میرے شوہر نے کہا کہ آؤ ہم لوگ یہاں پر نا یہ سورج ڈوبتے ہوئے کے منظر کی تصویریں لیتے ہیں، آ جاؤ، اور ساتھ ہم لوگ اپنی بھی کھینچ لیتے ہیں۔ یہ کہہ کے وہ مجھے نا پل پہ لے کے اتر گیا، نیچے دریا تھا، اس نے مجھے وہاں سے دھکا دے دیا، اس نے مجھے دھکا دیا تو میں پانی میں گر گئی،
اور اس طرح میں آپ کے پاس آ گئی گر کے. یہ تو اللہ کی یہ اتنی کرم نوازی ہے اور میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں کہ مجھے کچھ بھی نہ ہوا، کہ میں مری نہیں اور نہ میرے بچے کو کوئی نقصان پہنچا. میں صحیح ہوں. اور پھر وہ رونا شروع ہو گئی، بہت روئی. اور پھر اس کے یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بیٹے سے نوازا. اس کے بعد اس کے بیٹا ہو گیا تو ہم نے اس سے جاننا چاہا کہ بھئی تمہارے شوہر کیا کام کرتے تھے، کیا نہیں تھا. تو پھر اس نے یہ بتایا کہ ہاں میرا شوہر جو تھا وہ گورنمنٹ آفیسر ہے اور انکم ٹیکس میں کام کرتا ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں، اور وہ اس گریڈ کا یہاں پر اس علاقے میں یہاں پہ. اس نے سارا پتہ اپنے شوہر کا مچھیرے کو بتا دیا. مچھیرا کہنے لگا تم گھبراؤ نہیں، میں ضرور اس کے پاس جاؤں گا اور اس سے بات کروں گا اور یہ سب کروں گا اور تمہاری مدد ہم اس طرح کریں گے. خیر پھر ایک دن مچھیرا اس کے شوہر کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اس کو جا کے کہتا ہے کہ بھئی تمہیں میں یہ بتانے آیا ہوں کہ تمہاری بیوی کی لاش، میں مچھیرا ہوں اور تمہاری بیوی کی لاش میرے پاس ہے. تم مجھے اتنی رقم 50 لاکھ کی رقم دو اور تم مجھے اور وہ لاش تم لے لو، لاش بھی لے لو. اگر تم یہ نہیں کرو گے تو میں تمہارا راز فاش کر دوں گا کہ تم نے اس لڑکی کو مارا ہے، تم نے اس طرح کیا ہے. تو وہ جو آفیسر ہوتا ہے وہ ڈر جاتا ہے، اس کا شوہر ڈر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں یہ میرے ساتھ ہرگز نہیں کرنا، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں اور تمہیں پیسہ بھی اتنا دیتا ہوں جتنا تم چاہ رہے ہو. وہ کیا کرتا ہے، اس کا شوہر اسے 50 لاکھ کا چیک دیتا ہے اور اس کے ساتھ لاش لینے اس کے گھر آ جاتا ہے. جب گھر آ کے دیکھتا ہے تو وہ بیوی بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، اس کی گود میں چھوٹا سا بچہ. یہ سب دیکھ کے وہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیا. اس کے بعد وہ پھر رونا شروع ہو جاتا ہے شوہر اور بتاتا ہے کہ میں نے اس لیے تمہیں دھکا دیا تھا کہ میرے دل میں لالچ آ گیا تھا کہ وہ زمین جو تمہارے باپ کی تھی وہ تمہاری وجہ سے میں حاصل نہیں کر پا رہا تھا. اب تم بیچ میں نہیں ہوگی تو میری کوئی لڑائی نہیں ہوگی اور میں کسی بھی طرح تمہارے گھر والوں سے لڑا کے تمہارے بھائیوں سے وہ زمین لے کے اپنے دوست کو بیچ دیتا اور مجھے بہت پیسہ مل جاتا. اس لالچ میں نے یہ کام کیا اپنے دوست کے ساتھ مل کے. تو میں نے تمہیں دھکا دے دیا اور پھر رونا شروع ہو گیا، میں نے خامخواہ اپنا گھر خراب کیا. اس کی بیوی کہتی ہے میں تو تمہارے ساتھ کبھی بھی نہیں آؤں گی، اب تمہیں ہم نا اس میں ڈال دیں گے، پولیس کے حوالے کر دیں گے. اتنے میں کیا ہوا، پولیس آ گئی. پولیس اسی کے گھر پر آ گئی جو مچھیرے نے بلائی تھی. پولیس آ کے اس کو فوراً پکڑ لیتی ہے، اس کے شوہر کو، اور پکڑ کے اس کو لے جاتی ہے. اب یہی فیصلہ ہوا کہ اس کو عمر قید ہو گئی اور وہ جیل میں چلا گیا بیوی کو دھکا دینے کی وجہ سے. کافی دن یہ کیس چلا اور یہ ہوا. پھر فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دیا کہ جیسا بھی وقت گزرے گا گزار لیں گے. مچھیرے نے اس لڑکی کو حفاظت سے اس کے ماں باپ کے گھر پہنچا دیا کہ تم اپنے ماں باپ کے پاس جاؤ اور وہاں رہو. اس کو وہاں چھوڑ دیا. مچھیرے کی ایک نیکی جو اس نے اس بچی کے ساتھ کی تھی، اس کے صلے میں وہ جو 50 لاکھ کا چیک اس کے شوہر نے دیا تھا وہ اس نے فوراً اسی کو دے دیا تھا. اس لڑکی کو جس کا بچہ ہوا تھا اس کو دیا تھا کہ تم یہ چیک رکھ لو، تمہارے بچے کے کام آئے گا. اس نے کہا نہیں میں کیا کروں گی، آپ رکھ لیں. خیر پھر اس نے اپنی مرضی سے 25 لاکھ اس کو دے دیے مچھیرے کو اور 25 خود رکھ لیے اور کہنے لگی آپ نے میری جان بچائی ہے اس لیے میں آپ کو کوئی احسان آپ کا زندگی بھر مجھ پر رہے گا. تو ایک چھوٹی سی مدد کرنے سے مچھیرے کا بچہ بھی بچ گیا. اس نے صحیح علاج کروایا اسپتال سے اور اس کا بچہ صحت مند ہو گیا اور یہاں وہ لڑکی بھی بچ گئی، اپنے وہاں چلی گئی. برا کرنے والے کا برا انجام ہوا. کبھی کسی کا برا نہیں چاہنا چاہیے. جو انسان کسی کا برا چاہتا ہے یہ سوچ لے کہ پہلے اس کا برا ہو سکتا ہے. بس یہ سوچ نہیں آتی، اس لیے لوگ دوسروں کا برا کرتے رہتے ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اچھے کام کریں اور نیکی کے کام کریں. آمین.